یا علی مدد آپ سب کو۔ مولا علی مدد۔ آج کا ہمارا موضوع اب دیکھیں کافی گہرا اور اہم ہے۔ جی سزا اور جزا، جی یعنی اللہ کا انعام اور دوسری طرف اس کی طرف سے ملنے والی سزا۔ بالکل۔ ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس بات کی تہہ تک جائیں کہ یہ جو اچھے یا برے اعمال کے نتائج ہوتے ہیں کیا یہ براہ راست اللہ کی طرف سے آتے ہیں ایک انعام یا عذاب کی صورت میں، یا پھر یہ ہمارے اپنے ہی اعمال کا ایک فطری نتیجہ ہے جو ظاہر ہوتے ہیں؟ جی، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ تو اس پیچیدہ سوال کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن کریم اور اہل بیت کی تعلیمات سے آپ سمجھے رہنمائی لیں گے انشاءاللہ، تاکہ واضح ہو سکے کہ الہی انصاف کا نظام ہر انسان کے عمل کے مطابق کیسے کام کرتا ہے۔ بالکل۔ اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہماری زندگی کے ہر پہلو سے جڑا ہوا ہے۔ صحیح۔ قرآن کریم اس حوالے سے ایک بہت آپ کہہ لیں واضح اور جامع عالمی نظریہ پیش کرتا ہے، جی، جو مکمل طور پر اخلاقی جواب دہی پر مبنی ہے۔ اچھا۔ اس نظریے کے مطابق انسان کا ہر عمل، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا ہو یا بڑا، اچھا ہو یا برا، ہر عمل، جی، وہ الہی انصاف کے ترازو میں تلتا ہے اور اپنا ایک لازمی نتیجہ پاتا ہے۔ لازمی نتیجہ۔ جی، پیغام بہت صاف ہے، نیکی اور اچھے کاموں کا صلہ انعام کی صورت میں، جبکہ برائی اور غلط کاری سزا کو دعوت دیتی ہے۔ اور یہ صرف آخرت کی بات نہیں؟ نہیں، یہی تو نکتہ ہے۔ یہ نتیجہ صرف آخرت میں ہی نہیں بلکہ کسی نہ کسی شکل میں اس دنیا میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے۔ اچھا۔ بدلے کا یہ جو الہی نظام ہے جسے جزا کہا جاتا ہے، یہ اللہ کے کامل انصاف اور اس کی بے پایہ رحمت دونوں کا مظہر ہے۔ اور قرآن میرا خیال ہے اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ کوئی عمل ضائع نہیں جاتا، ہے نا؟ جی ہاں، بالکل۔ اس کی بہترین مثال تو وہ سورۃ الزلزال کی مشہور آیات ہیں۔ جی جی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی پس جو کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو کوئی ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ آیات آپ دیکھیں اسلام کے اخلاقی نظام کا نچوڑ ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ کوئی بھی عمل اتنا معمولی نہیں کہ نظر انداز ہو جائے، صحیح۔ اور اللہ کا فیصلہ ہر چیز پر محیط ہے۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات اس کے علم اور انصاف کے دائرے میں ہے۔ تو آئیے اس نظام کے پہلے حصے پر بات کرتے ہیں، یعنی اجر، انعام کا تصور۔ اسے ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ یہ لفظ قرآن میں کن معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ جی، عربی زبان میں اجر اور اس کی جمع اجور کا بنیادی مطلب تو ہے مزدوری، تنخواہ یا کسی خدمت کا معاوضہ۔ اچھا، عام استعمال والا مطلب۔ ہاں بالکل۔ قرآن کریم میں یہ لفظ متعدد بار استعمال ہوا ہے، اور کچھ جگہوں پر تو روزمرہ کے معاشی یا سماجی معاملات سے متعلق ہے۔ مثال کے طور پر؟ جیسے فرعون کے جادوگروں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کی حامی بھری تھی تو انہوں نے دنیاوی انعام مانگا تھا۔ جی ہاں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ملازم رکھا، اس کا ذکر بھی مزدوری اور بعد میں انعام کے حوالے سے ہے۔ صحیح۔ اور نکاح کے وقت عورتوں کو ان کا حق مہر یعنی اجورن دینے کا حکم بھی اسی لفظ کے ساتھ آیا ہے۔ لیکن قرآن میں اس کا زیادہ تر استعمال تو میرا خیال ہے روحانی یا الہی انعام کے لیے ہوا ہے۔ کیا یہ درست ہے؟ آپ نے بالکل درست کہا۔ اگرچہ دنیاوی معنوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن قرآن میں اجر کا غالب استعمال اللہ کی طرف سے نیک اعمال اور اچھے کردار پر ملنے والے انعام کے لیے ہی ہے۔ اور یہ انعام کیا صرف آخرت میں ملتا ہے؟ نہیں، یہ انعام کبھی کبھی اسی دنیا میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے۔ اچھا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ہے ہمارے سامنے۔ اللہ نے انہیں قید کی مشکلات کے بعد مصر میں اقتدار اور عزت عطا فرمائی۔ جی ہاں، بالکل۔ قرآن خود کہتا ہے، اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس سرزمین میں اقتدار بخشا۔ ہم اپنی رحمت سے جسے چاہتے ہیں نوازتے ہیں، اور ہم نیکوکاروں کا اجر یعنی اجر المحسنین ضائع نہیں کرتے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے کہ دنیاوی کامیابی اور خوشحالی کو بھی الہی فضل اور اجر کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ جی بالکل، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں اور وہ اپنے نیک بندوں کو دنیا میں بھی نواز سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن اس بات پر بہت زیادہ زور دیتا ہے کہ اصل حقیقی اور ہمیشہ رہنے والا اجر تو آخرت کے لیے ہے۔ آخرت کا اجر،
جی، دنیا کا اجر تو عارضی ہو سکتا ہے لیکن آخرت کا اجر دائمی ہے۔ بالکل۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ جی ہاں، یہ آیت آخرت کے انعام کی لازوال اور بے مثال نوعیت کو واضح کرتی ہے۔ اچھا، اجر کے علاوہ کیا قرآن میں انعام یا بدلے کے لیے کچھ اور اصطلاحات بھی ہیں؟ جی ہاں، بالکل ہے۔ قرآن کریم میں اجر سے ملتی جلتی کچھ اور اصطلاحات بھی ہیں جو انعام کے تصور کو مزید واضح کرتی ہیں۔ کون سی ہیں وہ؟ ان میں ثواب اور جزا اہم ہے۔ ثواب اور جزا۔ جی، ثواب جس کی جمع ثوابم بھی آئی ہے، یہ خاص طور پر نیک اعمال کے روحانی پھل یا نتیجے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یعنی زیادہ تر روحانی انعام؟ ہاں، اکثر یہ اخروی انعام کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے قرآن میں ہے یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کا اجر ثوابم ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ٹھیک، اور جزا؟ دوسری طرف جزا ایک زیادہ وسیع المعنی اصطلاح ہے۔ اچھا، کس طرح؟ مطلب سیاق و سباق کے لحاظ سے اس کا مطلب انعام بھی ہو سکتا ہے اور سزا بھی۔ اوہ، تو یہ دونوں کے لیے ہے۔ جی، یہ دراصل الہی انصاف کے مکمل اور متوازن تصور کی نمائندگی کرتی ہے۔ یعنی ہر شخص کو بالکل وہی ملے گا جس کا وہ اپنے اعمال کی بنا پر حقدار ٹھہرتا ہے، خواہ وہ اچھا ہو یا برا۔ سمجھ گیا۔ قرآن کہتا ہے تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے، بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں جزا انعام کے معنی میں ہے۔ تو اگر میں صحیح سمجھاؤں، یہ تمام اصطلاحات اجر، ثواب، جزا، یہ مل کر ایک ایسے مربوط اور منصفانہ اخلاقی نظام کی تصویر پیش کرتی ہیں جہاں کائنات میں ہر عمل کا حساب رکھا جا رہا ہے بالکل، اور اس کا ایک لازمی نتیجہ مرتب ہو رہا ہے۔ آپ نے بالکل درست سمجھا۔ یہ ایک مکمل اخلاقی حساب کتاب کا نظام ہے جو اللہ کے کامل انصاف پر مبنی ہے۔ ہر نیکی اپنی جگہ وزن رکھتی ہے اور ہر برائی کا اپنا اثر ہوتا ہے، کچھ بھی رائیگان نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی انعام کی بات۔ اب ذرا سکے کے دوسرے رخ کو دیکھتے ہیں، سزا کا تصور، جی جس کے لیے قرآن میں عذاب کی اصطلاح میرا خیال ہے کثرت سے استعمال ہوئی ہے۔ جی ہاں، بہت کثرت سے۔ یہ لفظ سنتے ہی ذہن میں ایک آپ کہیں سنگینی اور ہولناکی کا تاثر ابھرتا ہے۔ جی ہاں، عذاب کا لفظ جس کا مطلب سزا، تکلیف یا اذیت ہے، قرآن کریم میں تقریباً 322 مرتبہ آیا ہے۔ 322 مرتبہ؟ جی، اس کی یہ تکرار ہی الہی انتقام یا آپ کہیں انصاف کے نتیجے میں ملنے والی سزا کی سنگینی اور اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عذاب کا مطلب صرف جسمانی تکلیف ہی نہیں ہے۔ اچھا، پھر کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر اللہ سے دوری، اس کی رحمت سے محرومی اور روحانی کرب بھی اس میں شامل ہے۔ روحانی کرب؟ جی، قرآن میں واضح الفاظ میں کہا گیا ہے لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہ عملی طور پر کیسے ہوتا ہے؟ مطلب کیا اس کی کوئی مثال ہے قرآن میں؟ جی، کہیں یہ سماجی قوانین کے نفاذ کے تناظر میں بھی آیا ہے، جیسے زنا کی سزا کے حوالے سے قرآن کہتا ہے فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جِلْدٍ وَلَا تَأْخُذُوا بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كَانَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ تو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو اور اللہ کے قانون کو نافذ کرنے میں تمہیں ان پر ترس نہ آئے۔ یہاں عذاب ایک قانونی سزا کی شکل میں ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن میں عذاب کو اکثر انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ قرار دیا گیا ہے نا؟ بالکل، بہت سی آیات اسی بات پر زور دیتی ہیں کہ عذاب کوئی مطلب من مانی کاروائی نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے مسلسل انکار، سرکشی اور اخلاقی بگاڑ کا براہ راست اور منطقی نتیجہ ہوتا ہے۔ کوئی خاص آیت ذہن میں آ رہی ہے؟ جی، ایک بہت ہی قابل غور آیت ہے سورۃ الانعام کی۔ پھر جب وہ اس نصیحت کو بھول گئے جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کی خوشحالی کے دروازے کھول دیے۔ ہر چیز کے دروازے کھول دیے؟ جی، یعنی دنیاوی فراوانی دی۔
یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں پر خوب اترانے لگے جو انہیں دی گئی تھیں تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، بس اس وقت وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ اللہ اکبر، یہ آیت تو واقعی چونکا دینے والی ہے نا؟ یعنی کبھی کبھی دنیاوی خوشحالی اور فراوانی بھی ایک امتحان ہوتی ہے، اور اس میں غفلت برتنا اچانک عذاب کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ جی، یہ الہی امتحان اور انصاف کے نظام کی ایک باریک بینی کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل۔ کبھی مہلت دی جاتی ہے، وسائل دیے جاتے ہیں، لیکن اگر انسان شکر گزاری اور صحیح راہ اختیار کرنے کے بجائے سرکشی اور غفلت میں بڑھتا چلا جائے تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ صحیح۔ ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ قرآن بعض اوقات عذاب کو مجسم کرتا ہے۔ مجسم مطلب؟ یعنی اسے ایک ایسی قوت یا چیز کے طور پر پیش کرتا ہے جو خود آ کر غلط کاروں کو پکڑ لیتی ہے یا آ لیتی ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر؟ جی، جیسے سورہ ہود میں قوم سمود پر عذاب کا آنا، یا سورہ نحل میں ناشکری قوم پر بھوک اور خوف کا چھا جانا، یا سورہ شعراء میں عذاب کا پکڑ لینا۔ اس طرح کی تصویر کشی اس بات پر زور دیتی ہے کہ الہی سزا یقینی اور ناگزیر ہے، گویا کہ عمل خود اپنے منفی نتیجے کو اپنی طرف کھینچ لاتا ہے۔ عذاب کے علاوہ سزا کے لیے ایک اور اصطلاح عقاب بھی استعمال ہوئی ہے میرے خیال میں۔ جی ہاں، عقاب۔ ان دونوں میں کیا بنیادی فرق ہے، عذاب اور عقاب میں؟ عقاب کی اصطلاح عربی جڑ عقب سے نکلی ہے، جس کا مطلب ہے پیچھے آنا، نتیجہ ہونا یا بدلہ لینا۔ ٹھیک۔ عقاب خاص طور پر کسی گناہ یا جرم کے طے شدہ متناسب بدلے یا سزا کے تصور پر زور دیتی ہے۔ متناسب بدلہ، پروپورشنل۔ بالکل، یہ اللہ کے کامل انصاف کو اجاگر کرتی ہے کہ سزا نہ کبھی ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے، نہ غیر منصفانہ۔ اچھا۔ یہ ایک طرح سے عمل اور رد عمل کا قانون ہے، ایک حساب برابر کرنا ہے۔ کوئی قرآنی حوالہ اس کا؟ جی، قرآن میں آتا ہے، اور جو کوئی دوبارہ ایسی غلطی کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا، فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، اور اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا، ذو انتقام ہے۔ ایک اور جگہ اللہ کو شدید العقاب یعنی سخت سزا دینے والا بھی کہا گیا ہے۔ تو گویا عذاب زیادہ تر سزا کی تکلیف دہ نوعیت اور تجربے پر زور دیتا ہے، جبکہ عقاب اس سزا کے متناسب ہونے یعنی کیے کہ بالکل ٹھیک ٹھیک سزا ملنے اور انصاف کے پہلو کو زیادہ نمایاں کرتا ہے۔ آپ نے بہت خوبصورتی سے فرق واضح کیا، بالکل یہی بات ہے۔ عقاب کا تصور انصاف کے اس پہلو پر زیادہ زور دیتا ہے کہ ہر عمل کا ایک معین اور متناسب نتیجہ ہے۔ ٹھیک۔ یہ قرآن کے بیان کردہ اخلاقی نظام میں توازن کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ یعنی اگرچہ اللہ کی رحمت اور معافی کے دروازے توبہ کرنے والوں کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، الحمدللہ، جی، لیکن جواب دہی کا اصول بھی اپنی جگہ اٹل ہے۔ غلطی کی سزا کا امکان بہرحال موجود رہتا ہے۔ یہ قرآنی تصورات تو عمل اور نتیجے کے تعلق کو بہت واضح کر دیتے ہیں۔ اب ہمارے ذرائع میں ایک اسماعیلی نقطہ نظر کا بھی ذکر ہے۔ جی ہاں، جو اس فریم ورک میں خاص طور پر موت کے بعد کے مراحل کے حوالے سے کچھ مزید جہتیں شامل کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ جی، اسماعیلی تعلیمات کے مطابق، جو یقیناً قرآن اور اہل بیت کی باطنی تفسیر پر مبنی ہے، یہ جو جواب دہی کا عمل ہے، یہ موت کے فوراً بعد ہی ایک نئے انداز میں شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، فوراً بعد؟ جی، روح اپنے پچھلے اعمال کے مجموعی اثرات یا کہہ لیں توازن کے مطابق انسانی پیدائشوں کے ایک چکر میں داخل ہو سکتی ہے۔ انسانی پیدائشوں کا چکر؟ 1,84 ملین؟ جی ہاں، 8.4 ملین مختلف زندگی کی شکلوں یا حالتوں کا مکمل دائرہ، جن سے روح اپنے ارتقائی سفر میں گزر سکتی ہے۔ یہ تو بہت گہرا موضوع ہے۔ جی، یہ ایک بہت گہرا باطنی اور روحانی موضوع ہے۔ اس کی تفصیلات گنانوں اور دیگر اسماعیلی لٹریچر میں ملتی ہیں، جن کے کچھ حوالہ جات اور لنکس بھی ڈسکرپشن میں فراہم کیے گئے ہیں۔ تو اس چکر کا مقصد کیا ہے؟ اس چکر کا مقصد روح کی بدتدریج پاکیزگی اور ارتقاء ہے۔ اور اس پیدائش کے چکر کا سزا اور جزا سے کیا تعلق بنتا ہے؟ اس نقطہ نظر کے مطابق ان مراحل یا پیدائشوں سے گزرنے کے بعد جو ایک طرح سے روح کے اعمال کا حساب کتاب اور تزکیہ کا عمل ہے، روح کی حتمی تقدیر کا تعین ہوتا ہے۔ یعنی کہ کیا ہوتا ہے؟ یا تو وہ فنا فی اللہ یعنی اللہ کی ذات میں فنا ہو کر اس سے وصال پا کر نجات حاصل کر لیتی ہے، سبحان اللہ، یا پھر
اگر روح ابھی پوری طرح پاک نہیں ہوئی اور اس پر پچھلے اعمال کے منفی اثرات باقی ہیں تو وہ دوبارہ اسی پیدائش کے چکر میں داخل ہو سکتی ہے۔ دوبارہ اسی چکر میں؟ جی، تو یہ بار بار واپس آنا؟ یہ جو دنیاوی وجود میں بار بار واپس آنا ہے، یعنی جنم در جنم کا سلسلہ، یہ بذات خود روحانی سزا کی ایک شکل سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، سزا کی شکل؟ جی، یہ اللہ کی حقیقی معرفت اور قرب سے دوری کی علامت ہے۔ تو جسے جہنم کہا جاتا ہے؟ اسی کیفیت کو، یعنی خدا سے دوری، اور یہ جو روحانی کرب ہے، اسی کو مذہبی صحیفے استعاراتی طور پر جہنم یا دوزخ سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی یہ آگ کا گڑھا نہیں؟ نہیں، یہ کوئی آگ کا گڑھا نہیں، بلکہ خالق سے جدائی اور روحانی پستی کی حالت ہے۔ تو یہ تصورات زیادہ علامتی اور روحانی ہیں۔ بالکل، یہ سمجھنا بہت اہم ہے کہ یہ خیالات گہرے علامتی اور روحانی مفاہیم رکھتے ہیں۔ ٹھیک۔ یہ روح کے اپنے اعمال کے نتائج بھگتنے، خود کو پاک صاف کرنے اور بالآخر اپنے اصل منبع یعنی نور الہی سے دوبارہ جا ملنے کے طویل اور پیچیدہ سفر کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جو سامعین اس موضوع میں مزید گہرائی میں جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے متعلقہ ذرائع کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ بہت خوب۔ تو اگر ہم آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم انصاف کے ایک ایسے جامع نظام کو پیش کرتا ہے جو دو سطحوں پر کام کرتا نظر آتا ہے۔ جی بالکل۔ ایک دنیاوی سطح جہاں ہمیں اسی زندگی میں اپنے کچھ اعمال کے نتائج دیکھنے کو مل سکتے ہیں، جی ہاں۔ اور دوسری ابدی سطح جو آخرت میں مکمل طور پر ظاہر ہوگی۔ جی، اور یہ مختلف قرآنی اصطلاحات جیسے آپ نے ذکر کیا، اجر، ثواب، جزا، پھر عذاب، عقاب، جی، یہ سب مل کر ایک مضبوط اخلاقی ڈھانچہ تشکیل دیتی ہیں جو ہر انسانی عمل کو اس کے منطقی اور منصفانہ نتیجے سے جوڑتا ہے۔ تو بنیادی پیغام کیا نکلتا ہے اس سب سے؟ بنیادی پیغام دیکھیں بہت واضح ہے، اور یہ امید افزا بھی ہے اور خبردار کرنے والا بھی۔ اچھا۔ ایمان، اللہ پر بھروسہ، ہمدردی اور نیک اعمال کا راستہ دائمی کامیابی اور انعام کی طرف لے جاتا ہے، اور دوسری طرف؟ جبکہ دوسری طرف تکبر، ظلم، ناشکری اور برائی لازمی طور پر نقصان، خسارے اور سزا کا باعث بنتے ہیں۔ ٹھیک۔ یوم قیامت یا روز جزا وہ حتمی لمحہ ہوگا جب یہ سارا حساب کتاب اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا اور الہی انصاف اپنی کامل ترین شکل میں ظاہر ہوگا۔ بالکل۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ پس جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ حقیقتاً کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ جی، یہ آیت ہمیں دنیا کی عارضی حیثیت اور آخرت کی ابدی حقیقت کی یاد دہانی کراتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کی گفتگو ختم کریں، جو سامعین اس طرح کے موضوعات میں مزید گہرائی میں جانا چاہتے ہیں، ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اب ہمارے 3 نہیں بلکہ 4 چینلز ہیں۔ جی ہاں، ان سب کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ چوتھا چینل اسماعیلی ایسنس خدمت، خاص طور پر واز اور گنان کے لیے وقف ہے۔ اس کا لوگو بھی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ ان چینلز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ضرور۔ اور اب آج کی گفتگو کے اختتام پر ایک سوال سامعین کے غور و فکر کے لیے چھوڑتے ہیں۔ جی، عمل اور اس کے نتیجے کے درمیان اس گہرے اور لازمی تعلق کو سمجھنا، خواہ وہ قرآنی تناظر میں ہو یا اسماعیلی باطنی تعلیمات کی روشنی میں، یہ ہماری روزمرہ زندگی کے فیصلوں، ہماری ترجیحات اور ہماری مجموعی روحانی ترقی کی کوششوں پر کس طرح اثر انداز ہو سکتا ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ اس نقطے پر ضرور غور کیجیے گا۔